آج ہم چھٹی جماعت سائنس کی کتاب سے روشنی اور سایہ اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، کیا گہری تاریکی یا گہرے اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح سے اطراف کی چیزیں ہمیں کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ روشنی کی وجہ سے۔ پیارے بچوں، جن چیزوں یا اشیاء سے روشنی خارج ہوتی ہے وہ بذات خود روشنی کا منبع ہوتی ہیں، انہیں روشن شے یا چیز کہتے ہیں۔ یہ اشیاء جتنی مقدار میں روشنی دیتی ہیں اس لحاظ سے روشنی کی شدت ہوتی ہے۔ مثلا ٹارچ کے ذریعے ملنے والی روشنی موم بتی سے حاصل ہونے والی روشنی کی بنسبت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جو چیزیں یا اشیاء روشنی کا منبع نہیں انہیں غیر روشن شے یا چیز کہتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں روشنی دیتی ہیں، انہیں روشنی کا مصنوعی منبع کہتے ہیں۔ تو بچوں، سورج روشنی کا سب سے اہم قدرتی منبع ہے۔ رات میں نظر آنے والے ستارے، جگنو، اینگلر فش، ہنی مشروم بھی روشنی کے قدرتی منبع ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم روشنی کی اشاعت کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، کئی بار دوپہر کے وقت آپ نے کھڑکی یا دروازے کے شگاف یعنی سوراخ یا چھت کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اندر آنے والی روشنی کی شعاعیں دیکھی ہوں گی۔ روشنی کی شعاعیں جب شگاف یا چھت کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے زمین کی جانب آتی ہیں تو ان کے راستے میں موجود گرد کے ذرات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ان ذرات کی وجہ ہی سے ہمیں روشنی کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ اسے ہم اس تجربے کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں، مکوے کی 3 دفتیاں لیجئے، ان کے بیچوں بیچ موٹی سوئی یا سوئے کے ذریعے سوراخ کیجئے۔ تصویر میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان تینوں دفتیوں کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ ان کے سوراخ ایک سیدھ میں رہیں۔ دفتی کی ایک جانب ایک جلتی ہوئی موم بتی کھڑی رکھیے اور دوسری جانب سے موم بتی کی لو کو دیکھیے۔ موم بتی کی لو ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ روشنی خط مستقیم یعنی ایک سیدھ میں سفر کرتی ہے۔ اب کوئی بھی ایک دفتی کسی قدر ہٹائیے، اب ہمیں موم بتی کی لو نظر نہیں آتی کیونکہ ایک دفتی کسی قدر ہٹانے کی وجہ سے روشنی کا خط مستقیم کا راستہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرا تجربہ کریں گے۔ تصویر میں دکھائی ہوئی نلی کی طرح ایک سیدھی لیکن آسانی سے مڑنے والی نلی لیجیے۔ اسٹینڈ پر جلتی ہوئی موم بتی رکھیے اور نلی میں سے اسے دیکھیے۔ بعد میں نلی کو موڑ کر موم بتی کی جانب دیکھیے۔ کیا نظر آتا ہے بچوں؟ پیارے بچوں، سیدھی نلی سے ہمیں موم بتی کی لو نظر آتی ہے جبکہ ٹیڑھی نلی سے موم بتی کی لو ہمیں نظر نہیں آتی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ بچوں، اس سے ہم نے یہ جانا کہ روشنی کے سیدھے راستے پر سفر کرنے کو ہی خط مستقیم میں روشنی کی اشاعت کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم انعکاس نور کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ چیزیں ہمیں کیوں نظر آتی ہیں؟ نہیں نا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ بچوں، منبع نور سے شے پر پڑنے والی روشنی کی شعاعیں شے کی سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں، اسے انعکاس نور کہتے ہیں۔ منعکس شعاعیں ہماری آنکھوں تک پہنچنے پر ہمیں کوئی شے یا چیز نظر آتی ہے۔ بچوں، ستارے خود چمکتے ہیں، سیارے، ذیلی سیارے دوسروں کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منعکس ہو کر ہماری طرف پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں چاند نظر آتا ہے اور اس روشنی کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔
آئیے بچوں، اب ہم ہموار آئینے میں بننے والے عکس کو سمجھتے ہیں۔ بچوں، آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو چہرے پر سے منعکس ہونے والی شعاعیں آئینے پر پڑتی ہیں۔ وہ دوبارہ آئینے سے منعکس ہونے پر آپ کو اپنا عکس آئینے میں نظر آتا ہے۔ بچوں، کیا شیشے کی کھڑکی میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ عکس کسی قدر غیر شفاف نظر آئے گا، جبکہ لکڑی کے تختے میں تو عکس نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ بچوں جس چیز میں روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس میں ہمارا عکس صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں آئینے کے عکس میں اصل چیز کی بائیں اور دائیں جانب کا آپس میں تبادلہ نظر آتا ہے۔ جیسے اگر ہم ہمارا دایاں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو آئینے میں ہمیں ہمارا بایاں ہاتھ اوپر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے چیز آئینے سے جتنے فاصلے پر ہوتی ہے اس کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے چیزوں کے عکس کی جسامت چیزوں کے مساوی ہوتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف شے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، جس شے سے یعنی جس چیز سے روشنی مکمل طور سے گزرتی ہے وہ شفاف شے کہلاتی ہے، یعنی اس شے سے ہمیں آر پار بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور جس شے سے روشنی نہیں گزرتی اسے غیر شفاف شے کہتے ہیں، یعنی اس شے میں سے ہمیں دوسری طرف کی اشیاء یعنی چیزیں بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے جس شے سے روشنی کی کچھ مقدار گزرتی ہے وہ نیم شفاف شے کہلاتی ہے، یعنی اس شے میں سے ہمیں دوسری طرف کی چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سایہ کس طرح بنتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالیے۔ اب اپنے دوست کو ٹارچ اور دیوار کے درمیان کھڑا کیجیے۔ ہمیں ہمارے دوست کا سایہ دیوار پر نظر آتا ہے، کیونکہ روشنی کی شعاؤں کے راستے میں غیر شفاف شے ہو تو اس میں سے روشنی نہیں گزرتی، اس لیے شے کی دوسری جانب دیوار پر یا دوسری کسی سطح پر شے کی چھاؤں پڑتی ہے، اسے اس شے کا سایہ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے بچوں پہلے اپنے دوست کو دیوار کے قریب بھیجیے۔ اب اپنے دوست کو اپنے قریب بلائیے۔ اب ٹارچ کو اونچائی پر لے جائیے، پھر نیچے لائیے۔ اس کے بعد دوست کی بائیں اور دائیں جانب جائیے اور سائے کا مشاہدہ کیجیے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے میں سے جب روشنی نہیں گزرتی ہے تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے۔ سائے کی شکل روشنی کے منبع، جسم اور پردے کے درمیان فاصلہ اور سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے تو ہم روز دیکھتے ہیں بچوں، جیسے سورج کی روشنی کے ذریعے کسی جسم کا سایہ صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے اور دوپہر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے درختوں کا مشاہدہ کریں تو یہ تبدیلی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ سائے میں ہونے والی تبدیلی روشنی کے منبع، جسم اور سایہ کے درمیان فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے برطانیہ کے سائنسداں سر آئزک نیوٹن نے ایک کرس بنائی؟ اس کی ایک سطح کو انہوں نے جامنی، آسمانی، نیلا، سبز، زرد، نارنجی اور سرخ ایسے 7 رنگ کے مساوی حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کرس کو اسٹینڈ پر استادہ کیا اور اسے تیزی سے گھمایا۔ اس وقت 7 رنگوں کی بجائے صرف ایک رنگ نظر آیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ سورج کی روشنی 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کرس کو نیوٹن کرس کہتے ہیں۔ نیوٹن نے روشنی کے تعلق سے آپٹکس نامی کتاب بھی لکھی۔
बच्चों, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। इसे साबित करने के लिए हम पानी भरा हुआ कांच का गिलास सूरज की रोशनी में सफेद कागज पर रखें तो हमें कागज पर 7 रंग की रोशनी नजर आती है। यही तजुर्बा हम मंशूर या सीडी को धूप में रखकर भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, हमने इस सबक से क्या सीखा, इसे देखते हैं। पहला है रोशनी खारिज करने वाली शय, यानी रोशनी का मंबा या जरिया। दूसरा है रोशनी के कुदरती मंबा, सूरज, सितारे और जुगनू वगैरह हैं। और कंदील, मोमबत्ती की लौ और बिजली का बल्ब वगैरह रोशनी के मसनूई मंबा है। तीसरा है किसी भी शय को देखने के लिए इनेकास नूर जरूरी है। चौथा है रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है। रोशनी के रास्ते में गैर शफाफ शय आ जाए तो उस शय की छांव या साया बनता है। और पांचवा है सूरज की सफेद रोशनी में 7 रंग होते हैं। ये था बच्चों छठी जमात साइंस का 14वां सबक, रोशनी और साया। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।